بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ وقت ضائع کر رہی ہیں خاتون، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا بے تابی سے بولی، تم ہولڈ کرو، میں بھیجتی ہوں کسی ملازم کو۔ 2 منٹ بعد قاضی سلطان لائن پر موجود تھا۔ ہیلو کے بعد اس کی گھبرائی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وجدان، یہ کیسے ہو گیا؟ ممتاز کے تعاقب میں وہ سور کا تخم کراچی کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکوایا تھا۔ میں نے کہا، ان معاملات کی تفصیل میں جانے کا وقت ہے اور نہ ہی موقع۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کو میری ہدایت پر فوراً عمل کرنا ہے۔ اگر ممتاز کی بخیریت واپسی چاہتے ہیں تو ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ میری ممتاز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ منہاج نے مجھے فوری طور پر کراچی آنے کو کہا ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ حویلی سے روانہ نہیں ہوئے تھے، ورنہ آپ سے رابطہ نہ ہو پاتا۔ میں نے کہا، آپ ہرگز کراچی نہیں آئے، ممتاز یہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کہاں کے لیے روانہ ہو چکی ہے؟ عمر کوٹ کے لیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہاری فراہم کردہ اس اطلاع کی صحت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں؟ ناٹ ایٹ آل، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس نے پوچھا، وہ کراچی سے کب روانہ ہوئی ہے؟ تارا نے کشمیر روڈ والے بنگلے پر مجھے بتایا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ممتاز کو عمر کوٹ روانہ کر دیا جائے گا۔ جب وہ مجھے یہ اطلاع دے رہا تھا اس وقت لگ بھگ رات کے 8 بجے تھے۔ اس وقت یہی مطلب تھا وہ 8 اور 9 بجے کے درمیان وہاں سے عمر کوٹ بھیجی جانے والی تھی۔ قاضی سلطان کے سوال و جواب میں نے کہا، میری معلومات کے مطابق ممتاز کو 8:30 بجے عمر کوٹ کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ اسے سیدھا اکبر سومرو کے بنگلے پر پہنچایا جائے گا تو وہ خبیث بھی آزاد ہو گیا، قاضی نے نفرت امیز انداز میں کہا۔ میں نے کہا، قاضی صاحب، لگتا ہے آج کل آپ حالات حاضرہ سے زیادہ باخبر نہیں ہیں۔ یہ دونوں شیطان کچھ عرصہ پہلے جوڑ توڑ اور مکا کر کے قانون کے شکنجے سے نکل آئے تھے۔ تارا نے اسی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے ممتاز کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ بدقسمتی سے میری دوست ساحل بھی اسی لپیٹے میں آ گئی۔ مجھے منہاج باقر نے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ گہری عذرمندی سے بولا۔ مجھے ساحل کے اغوا کا دکھ ہے وجدان، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، فی الحال آپ ساحل کو بھول جائیں، اس کی تلاش اور واپسی کا بیڑا میں نے اٹھا لیا ہے۔ اب آپ اپنی بیٹی ممتاز کو صحیح سالم واپس کے لیے فوراً حرکت میں آ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ اپنے SP صالح سے مدد لیں، وہ عمر کوٹ میں خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ وڈیرے کی حویلی اور بنگلے کی جانب جانے والے ہر راستے کو سنجیدگی سے ناکہ بندی کی جائے تو مغویہ ممتاز کو بآسانی بازیاب کیا جا سکتا ہے۔ عمر کوٹ تک پہنچنے میں انہیں ابھی کافی وقت لگے گا، گویا آپ کے پاس ہاتھ پاؤں اور ذہن کو کام لانے کے لیے خاصا وقت ہے۔ آپ چاہیں تو یہ بازی آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے اضافہ کیا، ویسے آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، میں نے دوزخ مکانی تارا کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم واصل ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی آخری چینکوں نے میری آبلہ جگر کو بہت سکون پہنچایا تھا۔ تم فکر نہ کرو وجدان، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، میں بھی ان قریب تمہیں ایک عظیم خوشخبری سناؤں گا۔ جب اکبر سومرو ایڑیاں رگڑ کر زندگی کی بھیک مانگنے کا اور زندگی کے نام پر اسے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اسے کچھ ملے گا تو وہ ہوگی موت، ایک دردناک موت، ایک عبرت انگیز اور نفرت امیز موت، انشاءاللہ، میں نے تیقن سے کہا۔ قاضی سلطان بولا، میں ابھی منہاج باقر کو فون کر کے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ پھر کسی فوری خیال کے تحت اس نے پوچھا، تم نے منہاج کو تو اس سلسلے میں سب کچھ بتا دیا ہے نا؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، آپ نے فون کرنا ہی ہے تو اپنے سالے سے رابطہ کریں اور ممتاز کو بحفاظت دشمنوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے لاہے عمل ترتیب دیں۔ منہاج باقر کو میں خود ہی سب کچھ سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر پوچھا، تم نے ممتاز کی اماں کو تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا نا؟ میں نے کہا، واضح طور پر کچھ نہیں، اب اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، ابھی تک میں نے ممتاز کے اغوا کے سلسلے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ اس وقت بھی دوسرے کمرے میں ہے۔ پھر ہمارے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے دوسرا فون منہاج باقر کے بنگلے پر کیا، جلد ہی وہ فون پر آ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اسے حالات حاضرہ کے بارے میں بتایا اور تھوڑی دیر پہلے قاضی سلطان سے ہونے والی گفتگو سے بھی آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، وجدان، میں تمہاری حاضر دماغی اور معاملہ فہمی کو مان گیا ہوں۔ تم نے قاضی سلطان کو
वहाँ रोक कर बहुत समझदारी का सबूत दिया है। इस तरह मुमताज की बाजियाबी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये वक्त का तकाजा था मिन्हाज साहब, मैंने कहा। वो बोला, तुम ये ना समझना मुझे तुम्हारे दोस्त साहिल के अगवा का अफसोस नहीं, यकीन जानो वो भी मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मुमताज या जैसे शबाना। मैं आपके जज्बात और एहसासात को बखूबी समझ रहा हूँ। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी दोस्त के हसूल के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपकी पेशकश की कदर करता हूँ, मैंने कहा। मुझे जब भी आपकी मदद या तावन की जरूरत हुई मैं आपको जरूर जहमत दूंगा। फिलहाल मौजूदा हालात जो रुख इख्तियार कर चुके हैं इसके पेश नजर मुझे खुद ही अपने दुश्मनों से निबड़ना है। मैं आपको ये बता ही चुका हूँ, अगवा कनिंदगान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने मिन्हाज बाकर को निहायत ही महफूज और चीदा बातें बताई। ये हालात का तकाजा और मेरी मजबूरी भी थी। मैं ना तो खुलकर इसके सामने आ सकता था और ना ही मुकम्मल पर्दापोशी मुमकिन थी। वो बहुत समझदार और बुर्दबार शख्स, जहां दीदा और सर्दो गर्म, इससे बात करते हुए मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ता था। मेरी बात सुनने के बाद इसने कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जल्द अज जल्द कामयाब करे। तुम इस मिशन से सुरखरू रहो। फिर मैं भी तुम्हें एक निहायत ही अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। कैसी जिम्मेदारी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। वो बोला, अभी मैं खुद इस सिलसिले में बहुत उलझा हुआ हूँ। मैंने कहा, तुम्हें बताया था ना, एक यह बहुत ही मुनाजम गिरोह कराची में काम कर रहा है। मुकामी अफराद के इस गिरोह के पीछे दर हकीकत यहूदी लाबी अपना काम कर रही है। मैं इसी गिरोह से मुतल्लक तहकीकाती काम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे यकीन है तुम वो काम कर गुजरोगे जो दूसरों के लिए नामुमकिन है। मैंने पूछा, आप जिस गिरोह पर काम कर रहे हैं इसकी सरगर्मियाँ किस नौइयत की हैं? बहुत ही पुरअसरार नौइयत की, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इनके काम और किरदार को देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो यहूदियों के इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। इस गिरोह के तमाम अरकान हम में से हैं, हमारे ही भाई बंद हैं, इसलिए आम लोग इनके दरपर्दा अजायम तक नहीं पहुंच सकते। वो इनके जाहिर और तामीरी कामों पर नजर रखते हैं, मगर मैं किसी बहुत बड़े तूफान के आसार देख रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने कुछ शवाहद भी जमा किए हैं, लेकिन अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अगर तुम मेरी साथ मिलकर काम करो तो हम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहूदी लाबी बहुत ही मक्कारी और अयारी दिखा रही है। आपने जो शवाहद जमा किए हैं इससे ये क्या जाहिर होता है? मैंने पूछा। यही के शहर में दहशतगर्दी और बाद नज़मी की जो वारदातें आए दिन सुनने और देखने में आ रही हैं, इसके पीछे ऐसे गिरोह का हाथ है। वो यहूदियों के किसी निहायत ही खास मकसद के लिए, मुल्क और हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस किस्म की संगीन वारदातें करते फिर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस गिरोह को बेनकाब करके इनका कच्चा चट्टा खोल दूंगा। यहूदियों के नापाक अज़ाइम कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। ठीक है, इस मौजू पर फुर्सत से बात करेंगे। मैंने ये कहकर राब्ता खत्म कर दिया। इसके बाद मैंने साउथ का नंबर मिलाया। राब्ता होने पर मैंने एयर पीस में कबीर शाह की आवाज सुनी। वो हैरत भरे लहजे में बोला, तुम कहाँ रह गए भाई? इसके सवाल के जवाब में मैंने अब तक किस कार्रवाई की मुख्तसर कहानी सुनाई। जहाँ इसे मेरे कारनामों पर खुशी हुई, वहीं साहिल के अगवा वाले वाक़े ने इसे शदीद रंज भी पहुंचाया। इसने मुनासिब अल्फाज में मुझे दिलासा दिया और दुश्मनों के दांत खट्टे करने बल्कि दांत तोड़ने के अज़ाइम का इजहार किया। मैंने इसके इजहार ख्याल के इख्तिताम पर पूछा, शुएब साहब आ गए हैं? इसने असबात में जवाब दिया। मैंने कहा, मेरी इनसे बात कराओ। शुएब साहब इस वक्त साउथ में नहीं है। फिर कहाँ है? इन्हें एक जरूरी काम के सिलसिले में सेंट्रल जाना पड़ गया, कबीर शाह ने बताया। 1 घंटा पहले वो यहाँ से गए हैं। मैंने पूछा, सेंट्रल में इनसे राब्ता हो सकता है? वो हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोला, हो तो सकता है, लेकिन मैं पहले इनसे पूछ लूं। तुम तो जानते ही हो ना? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। ठीक है, फिलहाल रहने दो शाह जी, सुबह देखेंगे। मैंने गोया इसकी मुश्किल आसान कर दी। तुम इस वक्त कहाँ हो? कबीर शाह ने पूछा। समझ लो एक दोस्त के पास हूँ, मैंने कहा, और महफूज हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, रात में अगर बास का फोन आ गया तो मैं इन्हें तुम्हारे बारे में तफसीलन बता दूंगा। तुम सुबह सीधे साउथ चले आओ। डिपार्टमेंटल स्टोर खासा कुशादा था, लिहाजा वहाँ अच्छा वक्त गुजारा जा सकता था। मैंने वहाँ रखी अशियाए बेबहा का इस तरह जायजा लेना शुरू किया कि शीशे के पार क्लिनिक का मंजर मुझे वाज़े नजर आता रहे। मुझे वहाँ मसरूफ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं क्लिनिक की निगरानी कर रहा हूँ। 8:45 बजे मेरी मुराद भर आई। मैंने चौंक कर इस स्याह लैंड क्रूजर को देखा जो मेरी शराड के बराबर आकर खड़ी हुई थी। वो नए मॉडल की एक हैवी गाड़ी थी जिसके शीशे भी सयाह ही थे। मैं तन कर पूरी तवज्जो से जीप को देखने लगा। लैंड क्रूजर के दरवाजे खुले और 3 आदमी आगे पीछे बाहर निकले। इनमें से एक बॉस टाइप शख्स था, लेकिन वो मियाँ जाहिद हुसैन हरगिज नहीं था। मियाँ जाहिद पस्ता कामत और स्याह रो शख्स था। इसकी आंखें छोटी मक्कारी से भरी हुई और जिस्म मायल बेफर्ब ही था।
مگر میں نے جس شخص باس ٹائپ شخص کا ذکر کیا ہے وہ دراز قامت، گندمی رنگت اور موٹی آنکھوں کا مالک تھا۔ اس کا جسم بھی بالکل فٹ تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا بزنس سوٹ پہن رکھا تھا جس پر گولڈن کڑائی واضح نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ باقی دو افراد تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی جبکہ دوسرا نہتا دکھائی دیتا تھا۔ کلاشنکوف بردار شخص لینڈ کروزر کے نزدیک ہی رک گیا جبکہ پرنس سوٹ والا دوسرے شخص کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ میری چھٹی حص نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ میرے ہی استقبال کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ میں اپنی جگہ موجود رہا اور گہری نظر سے لینڈ کروزر کو دیکھتا رہا۔ کلاشنکوف بردار کی حیثیت گارڈ کی سی تھی اور وہ اس وقت جیپ کے ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا۔ مزید 15 منٹ بعد بھی مجھے زاہد حسین کی صورت نظر نہ آئی تو 9 بج پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نہیں آئے گا۔ اس نے مجھے چکمہ دینے اور میری حقیقت جاننے کے لیے آدمی بھیج دیے تھے۔ میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے نکل آیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر کلینک کے سامنے پہنچ گیا۔ چوہے بلی کے اس کھیل میں پوری طرح ان ہو گیا۔ میں نے اپنے ذہن کو پوری ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کیا اور پر اعتماد قدم اٹھاتے ہوئے ڈینٹل کلینک میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میں جانگ کر جا چکا تھا۔ اس وقت ریسیپشنسٹ اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھی۔ میں سیدھا ہنا نامی اس دبلی پتلی لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ذرا سا چونکی۔ اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ مجھے شک گزرا کہ اسے میرے حلیے کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ ناممکن نہیں تھا۔ میں نے ہنا سے کہا میں موہن ہوں اور میاں زاہد حسین سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے دانستہ اپنی آواز بہت دھیمی رکھی تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے وہ ٹھیک 9 بجے یہاں موجود ہوں گے، کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہنا نے جواب دیا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی میاں جی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے اس کے اشارے کا نگاہی تعاقب کیا اور میری نظر پرنس سوٹ والے دراز قامت شخص پر جا کر رک گئی۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھی نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں اس دوران میں ان کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ میں نے باری باری ان سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میرا نام موہن ہے، میں سنگاپور سے آیا ہوں۔ پرنس سوٹ والے نے باتیں پھیلاتے ہوئے کہا جب تم کلینک میں داخل ہوئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم ہی موہن ہو۔ تجمل نے مجھے تمہارا حلیہ بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا میں میاں زاہد حسین ہوں۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا، وہ 1% بھی میاں زاہد حسین نہیں تھا۔ گویا میاں زاہد نے مجھے الو بنانے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا تھا۔ ایک دوسرے کو بنانے کے اس کھیل میں بازی اسی کے ہاتھ آتی جو زیادہ کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کرتا۔ میاں زاہد کی معلومات کے مطابق میں اس کا صورت آشنا نہیں تھا، لہٰذا یہ کھیل بہت مزیدار ثابت ہوتا۔ میں نے پرنس سوٹ والے سے کہا مجھے یہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، خیر کوئی بات نہیں، میں نے اپنا وقت ہی کم کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہیے۔ اصل موضوع یہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکتا مسٹر موہن، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ کسی پرسکون جگہ پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا لیکن 9:30 بجے کا تو تمہارا اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ معاملہ میں نے نپٹا دیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر کے اپنا نمبر آگے لگوا لیا تھا۔ 8:30 بجے سے 9 بجے تک والا مریض آیا نہیں تھا، اس لیے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں اس کلینک میں لگ بھگ 8:15 بجے پہنچ گیا تھا۔ وہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہا تھا۔ سیاہ لینڈ کروزر انہیں لے کر 8:45 بجے کلینک پہنچی تھی۔ میں نے اس جھوٹ کو اس کے گھر تک پہنچانے کی خاطر کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اب کون سے بات ہو سکے گی، جانا کہاں ہے؟ وہ بولا میرا خیال ہے کہ بنگلے پر چلتے ہیں، تم میرے مہمان ہو، آج رات کا کھانا میرے طرف سے ہوگا، وہیں چل کر بات بھی کر لیں گے۔ میں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں نے جو سنا تھا تم اس کے برعکس ثابت ہو رہے ہو۔ میاں زاہد تجمل نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت مصروف آدمی ہو، وقت مقررہ سے 1 سیکنڈ زیادہ مجھے نہیں دے سکو گے۔ تم نے میرے بارے میں بالکل درست سنا ہے، میں ایسا ہی بندہ ہوں۔ وہ کلینک سے باہر نکلتے ہوئے بولا لیکن تم اتنی دور سے آئے ہو اور تمہارے ذہن میں میرے فائدے کا کوئی آئیڈیا بھی ہے، لہذا تمہارے لیے تو میں وقت نکال سکتا ہوں، ویسے بھی تم کل واپس جا رہے ہو، آج کا ڈنر تو میرے ساتھ ہوگا۔ ذرا توقف کر کے اس نے کہا مجھے حیرت ہے بولا ناتھ نے تمہارا ذکر کیوں نہیں کیا، اس سلسلے میں میں بھی بلجھا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی پریشانی طاری کرتے ہوئے کہا B38 سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ واپس سنگاپور چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بولا ناتھ اور جمال 2 دن بعد واپس چلے گئے تھے۔ میں ان لوگوں کی واپسی کا ذکر کر رہا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ سنگاپور نہیں بلکہ عدم پور روانہ ہو چکے تھے، لیکن اس موقع پر مجھے اپنی معلومات کا دریا نہیں بہانا تھا، لہذا خاموش رہا۔ ہم سب چلتے ہوئے سیاہ لینڈ
لینڈ کروزر کے قریب آ گئے، گن بردار ڈرائیور فوراً مستعد ہو گئی۔ میری نیلی شراٹ لینڈ کروزر کے قریب برابر میں کھڑی تھی۔ میں نے اس کو نظر کی زبان میں اللہ حافظ کہا اور نقلی میاں زاہد کے ساتھ لینڈ کروزر کے اندر بیٹھ گیا۔ گن بردار نے پیسنجر سیٹ سنبھال لی اور میں اور نقلی میاں زاہد اور درمیانی سیٹ پر تھے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی عقبی نشست پر خاموش بیٹھا تھا۔ جیپ میں ہم پانچوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ لینڈ کروزر نے بڑے دھواں انداز میں اپنے سفر کا آغاز کیا اور صاف ستھری سڑکوں پر پھسلتی ہوئی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ اس سفر کا اختتام ڈیفنس سوسائٹی کے ایک ایسے فیز میں ہوا جو ابھی پوری طرح آباد نہیں تھا۔ یہ فیز سمندر سے بہت قریب تھا، اسے سی سائیڈ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس علاقے میں زیادہ تر بنگلے زیر تعمیر تھے اور ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر واقع تھے۔ تمام زیر تعمیر مراحل سے گزرنے والے بنگلوں کی تعداد بہت کم تھی۔ سیاہ لینڈ کروزر جس بنگلے کے سامنے جا کر رکی وہ پوری طرح تیار تھا۔ اس کے آس پاس کافی دور تک کوئی بنگلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سیٹنگ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ کسی سخت قسم کے انٹرویو کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں، اور عین ممکن تھا میاں زاہد حسین بھی اسی بنگلے کے کسی کونے خدرے میں چھپا بیٹھا ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا تھا کہ یہاں میاں زاہد سے ضرور سامنا ہوگا۔ یہ میری چھٹی اس کا پیغام تھا یا پھر چی کی کار فرمائی؟ یہ فیصلہ کرنے سے میں قاصر تھا۔ جب ڈینٹل کلینک پر لینڈ کروزر آ کر رکی تھی تو بھی میرے اندر سے یہ آواز آئی تھی کہ اس جیپ میں میاں زاہد کے آدمی آئے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی ثبوت سامنے موجود نہیں تھا۔ میرے ذہن نے بڑی درست اطلاع دی تھی۔ میں ان دنوں چی کی ایڈوانس مشق بڑی باقاعدگی سے کر رہا تھا۔ ممکن ہے اس مشق کی وجہ سے میرے کسی باطنی حواس میں تحریک پیدا ہو گئی ہو۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی تھا میرے لیے سود مند ثابت ہو رہا تھا۔ اگر میری اس صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا تو ساحل تک پہنچنا میرے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ ساحل کے تصور نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا اگر مزید کچھ لمحے مجھ پر یہی کیفیت طاری رہی تو میں ڈہ جاؤں گا، اور مجھے اس نازک مرحلے پر پوری طرح ہوش و حواس میں رہنا تھا۔ میاں زاہد نے ساحل کو مجھ سے جدا کیا تھا۔ میں اس وقت میاں زاہد کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور یہ قربت مجھے ساحل تک پہنچا سکتی تھی۔ نقلی میاں زاہد نے مجھے ایک آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ میں نے ایک دبیز آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر اپنا سفری بیگ کارنر ٹیبل پر رکھ دیا۔ نقلی میاں زاہد 1 منٹ کے لیے باہر گیا، پھر واپس آ کر میرے سامنے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان سینٹرل ٹیبل موجود تھی جس پر ایک نفیس قسم کی کرسٹل ایش ٹرے رکھی تھی۔ ہمارے سامنے آنے والے دیگر افراد بنگلے کے اندرونی حصے میں کہیں غائب ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نقلی میاں زاہد حسین نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کھانا آدھے گھنٹے کے بعد لگا دیا جائے گا۔ میں نے اس کے لیے خصوصی ہدایت دے دی ہے۔ اس وقفے میں ہم کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے مسٹر موہن؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے ڈرائنگ روم کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پہلے ہم باتیں پھر کھانا چلے گا۔ میرے دائیں ہاتھ پر ڈرائنگ روم کی دیوار میں ایک کھڑکی موجود تھی جس پر قیمتی دبیز پردہ لٹک رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی دیوار میں وہ دروازہ تھا جس سے گزر کر میں اندر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آمد و شد کے لیے وہی واحد دروازہ تھا۔ سامنے والی دیوار میں واش روم کا دروازہ تھا۔ واش روم کمرے کے ایک کونے میں واقع تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے وقت وہ بائیں ہاتھ پر پڑتا تھا۔ نقلی میاں زاہد نے مجھ سے پوچھا، مسٹر موہن اب بتاؤ تم مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ میں نے فوری طور پر سوچی ہوئی ایک فرضی اور پر اثر کہانی اسے مختصر الفاظ میں سنا ڈالی، جس کے مطابق میں اس کے لیے سنگاپور میں ایک زبردست سینڈیکیٹ کے قیام کا منصوبہ لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہاں کا نظم و نسق میں بہت اچھے طریقے سے سنبھال لوں گا۔ ایک اسمگلر اور جرائم پیشہ کو کسی مجرمانہ کام کی پیشکش کر کے ہی شیشے میں اتارا جا سکتا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، تمہارا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کر کے اس نے اچانک پوچھا، تم سنگاپور میں کس جگہ رہتے ہو مسٹر موہن؟ میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، لٹل انڈیا۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی۔ میں نے اس علاقے کے بارے میں سنا ہے، وہاں ہندوستانیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، جبھی تو اسے چھوٹا ہندوستان کہا جاتا ہے، میں نے کہا۔ اس دوران میں چاقو چوبند بیٹھا تھا اور پوری توجہ سے نقلی میاں زاہد اور ڈرائنگ روم کی ایک شے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا، مسٹر موہن تم کتنے عرصے سے سنگاپور میں رہ رہے ہو؟ جواب دینے سے قبل میں تھوڑا سا چونکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کھڑکی پر لٹکے ہوئے پردے میں جیسے ہلکی سی حرکت ہوئی ہو۔ میں نے اس چونکنے کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، ایک طویل عرصے سے، بلکہ میں تو پیدا ہی سنگاپور میں ہوا ہوں۔ میرے ماتا پتا پہلے بہت
بہت پہلے ہندوستان سے کوچ کر کے سنگاپور چلے گئے تھے، اس کا مطلب ہے تم وہاں کے نیشنل ہو۔ ایگزیکٹلی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، مسٹر موہن، تم سنگاپور سے یہاں آئے اور کل واپس بھی جانے والے ہو، تمہارے بیگ میں اس وقت تمہارا پاسپورٹ تو ہوگا۔ اس کا سوال بڑا قیامت خیز تھا، لیکن میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں نے برجستہ کہا، پاسپورٹ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، وہ گھر میں رکھا ہے۔ میں اپنے ایک دوست امر ناتھ کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں جو گارڈن ویسٹ کے علاقے میں رہتا ہے۔ تمہارے اس بیگ میں کیا ہے؟ اس نے کارنر ٹیبل پر رکھے سفری بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر کے علاقے میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، اس بیگ میں وہی سامان بھرا ہوا ہے، کیا میں تمہارا بیگ کی تلاشی لے سکتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سوال پر میں نے اپنے چہرے کو برہمی کے تاثرات سے سجا لیا اور الجھن زدہ انداز میں کہا، میں سمجھا نہیں مسٹر زاہد حسین۔ ویری سمپل، وہ بولا، میں اس بیگ کے اندر جھانکنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ میں نے احتجاجی انداز میں کہا۔ اسی لمحے کھڑکی کے پردے میں دوبارہ حرکت پیدا ہوئی۔ میں فوراً سے بیشتر سمجھ گیا، کھڑکی کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ وہ پردے کی اوٹ سے مجھے دیکھ رہا تھا اور ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی سن رہا تھا۔ پلک جھپکتے میں میرا خیال میاں زاہد حسین کی سمت پرواز کر گیا، اور ایسا سوچتے ہوئے میں نے اپنے وجود میں ایک تناؤ سا محسوس کیا۔ میں اپنے شکار کے انتہائی نزدیک پہنچ چکا تھا۔ لپکنے اور جھپٹنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ نقلی میاں زاہد نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تلاشی دینے میں اعتراض کیا ہے؟ یہ میری انسلٹ ہے مسٹر زاہد، میں نے کہا۔ اس میں بے عزتی والی کوئی بات نہیں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ تمہارے لیے نہیں ہوگی، میں بھی ہتھے سے اکھڑ گیا، لیکن میں تمہارے اس مطالبے سے بہت سبکی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ تم ایسے نہیں جا سکتے مسٹر موہن، وہ گرایا، یا تم جو کوئی بھی ہو، بیگ کی تلاشی تو تمہیں دینا پڑے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ اگلے ہی لمحے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور گن برادر شخص اندر آ گیا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی کلاشنکوف کی نال کا رخ میرے سینے کی جانب کر دیا۔ کیا ارادہ ہے مسٹر شرافت سے بیگ میری طرف پھینکتے ہو یا میں اسلم کو زحمت دوں؟ اس کا اشارہ کلاشنکوف بردار کی طرف تھا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہی کارنر ٹیبل سے اپنا سفری بیگ اٹھا لیا جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے نقلی میاں زاہد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے رضاکارانہ طور پر ہینڈز اپ کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا یہاں اس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ میں تم سے مل کر مایوس ہوا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بیگ کو اس کی طرف پھینکنے کا جھانسا دیتے ہوئے کہا، تم خود دیکھ لو اس بیگ کے اندر میں نے کون کون سے سانپ بند کر رکھے ہیں۔ وہ میرے جھانسے میں آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بیگ کو کیچ کرنے کے ارادے سے بے اختیار آگے بڑھے، لیکن اس گن بردار اس غیر متوقع حرکت سے بوکھلا گیا۔ میرا سفری بیگ سیدھا اس کے ہاتھوں پر جا کر لگا تھا۔ اسی اثنا میں فرنٹ رول کر کے سینٹر ٹیبل کے اوپر سے نقلی میاں زاہد کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس کے دراز بازوؤں کے درمیان نمودار ہو کر میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار پنچ رسید کر دیا۔ وہ میری جانب سے ایسے حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ بیگ کے بجائے ایک کرنٹ دار پنچ کا تحفہ اسے ملا تو وہ چکرا کر رہ گیا۔ میں اس دوران میں گن بردار کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بیگ کا اسٹریپ جانے کس گن کی نال سے الجھ گیا تھا۔ گن بردار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے ایک بھرپور کک، سائیڈ کک اس کی تشریف پر جڑ دی۔ وہ بیگ اور گن سمیت سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اسے شدید قسم کی چوٹ پہنچی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری، یعنی بیگ بھی اس سے خاصے فاصلے پر پہنچ گیا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی۔ میں نے بیگ اور گن کی جانب قدم بڑھایا تو نقلی میاں زاہد حسین میرے راستے میں آ گیا۔ وہ میرے پنچ سے سنبھل چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں کے کلاوے میں کسنے کی کوشش کی۔ میں اس کے ہاتھوں کے ملاب سے پہلے ہی اس کی باہوں کے گھیرے سے نکل گیا اور جواب غزل کے طور پر ایک جھٹکے دار بیگ کک اس کے سینے پر ماری۔ وہ الٹے قدموں گن بردار پر سے جا ٹکرایا۔ میں نے لپک کر بیگ اٹھایا، اس کے اسٹرپ میں سے ایک بازو اور گردن کو گزار کر اسے اپنے جسم پر سوار کر لیا۔ اگلے ہی لمحے کلاشنکوف میرے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ میں نے میکان کی انداز میں گن کا رخ ان دونوں کی طرف کیا اور دھاڑ کر نقلی میاں سے کہا، جس طرح شیر کی کھال پہن لینے سے گیدڑ شیر نہیں بن جاتا، بالکل اسی طرح باس کی اداکاری کرنے سے کوئی چمچہ باس
نہیں بن سکتا، بتاؤ اصلی میاں جی کہاں ہیں؟ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ وہ جو بکھلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں؟ میں نے صفاقی سے گن کی نال کو ہلکی سی جنبش دی، اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ تم کون ہو؟ وہ تھرتھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہارا باپ ہوں میں، اور تمہارے سیکنڈ فادر بلکہ گاڈ فادر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میاں زاہد حسین کے بارے میں بتاؤ، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے لہجے میں موت کی سی سنگینی سمٹ آئی تھی۔ اس شخص نے بے اختیار چونکی ہوئی نگاہ سے پردہ پوش کھڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ کھڑکی میری پشت پر تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کی نگاہ کا تعاقب کیا، اسی لیے بھی کہ تھوڑی دیر پہلے میں کھڑکی کے پردے میں مشکوک قسم کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ کھڑکی خاموش اور اس پر پڑا ہوا پردہ ساکن تھا۔ جتنی دیر میں میری نظر کھڑکی سے پلٹ کر واپس نکلی میاں زاہد تک پہنچتی، اسے مہم جوئی کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھ سے گن چھیننے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو لیتے ہوئے قالین پوش فرش پر دور تک لڑک گئے۔ وہ میرے ہاتھوں سے گن نکالنے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا۔ مجھے ماننا پڑا کہ اس شخص کے جسم میں کسی گینڈے جیسی طاقت بھری ہوئی تھی۔ وہ پورے بھرپور جھٹکے مار رہا تھا، مگر میں بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں ایک مرحلے پر وہ میرے نیچے آ گیا۔ میں نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اچانک کلاشنکوف پر اپنی گرفت ختم کر دی۔ گن میرے ہاتھوں سے کسی طوفان کے مانند نکلی اور اس کا داتی جسم میرے نیچے دبے ہوئے شخص کے چہرے سے ٹکرایا۔ ایک کربناک چیخ ڈرائنگ روم کی فضا میں گونجی اور کسی ذبح شدہ جانور کی طرح ہاتھ پاؤں پھینکنے لگا۔ گن ایک مرتبہ پھر دور جا گری۔ میں نے اس کے سینے سے اٹھنے سے قبل 2-4 شافی پنچ اس کے مضروب چہرے پر ثبت کیے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلانے لگا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے بجلی کی صورت سے پلٹ کر دیکھا، زخمی گن مین سنبھل چکا تھا اور کلاشنکوف کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس نے اس طرف چھلانگ لگائی تھی جہاں گن پڑی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ کلاشنکوف اس کے ہاتھ آتی، میں نقلی زاہد حسین کے سینے پر کسی طاقتور اسپرنگ کے مانند اچھلا اور اسلم نامی اس شخص کے سر پر پہنچ گیا۔ اس دوران میں وہ گن کو اٹھا کر میری جانب سیدھا کر چکا تھا۔ میں نے ہوا میں رہتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ایک بھرپور ضرب لگائی اور بیک سمر سالٹ لگاتے ہوئے کمرے کے کونے میں پہنچ گیا۔ اسی وقت فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ میرے پاؤں کی ٹھوکر کے سبب گن کا ٹریگر دب گیا تھا، لیکن اس ظالم ضرب نے گن کی نال کا زاویہ بگاڑ دیا۔ اس کا رخ فرش کی جانب ہو گیا تھا، چنانچہ فائرنگ کی آواز میں انسانی چیخوں کا اضافہ ہو گیا۔ کلاشنکوف کے اس برسٹ نے نقلی میاں زاہد کو چھلنی کر دیا۔ میرے وہاں نہ ہونے کے سبب وہ براہ راست فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ ایک بے ارادہ عمل تھا۔ اسلم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی اور نشانہ کوئی دوسرا بن گیا۔ اسلم گن تھامے وحشت زدہ نظر سے اپنے باس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسلم کی وحشت ٹوٹنے سے قبل ہی میں نے اس پر وار کر دیا۔ میں نے ایک لانگ اسٹیپ سائیڈ کک اس کی کمر پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم دور چلا گیا، تاہم اس نے گن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ میں آگے بڑھ کر اس پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش کے دوران میں اسے فائرنگ کا موقع نہیں مل رہا تھا، میں اسے گن سیدھی کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اسی اثناء میں دروازے کے باہر دوڑتے قدموں کی آواز ابری، کوئی بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے اسلم کو لمبا لٹانے کے لیے اس پر 2-4 خطرناک ہاتھ آزمائے۔ وہ کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے کلاشنکوف نکالی اور ایک لمبی جست بھر کر کھلے دروازے کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ اگر مجھے اس عمل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو آج میں یہ داستان سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مصداق میرا بال بھی بانکا نہ ہوا۔ میں نے جن دوڑتے قدموں کی آواز سنی تھی، ان قدموں کا مالک کھلے ہوئے دروازے میں نمودار ہوا اور اس نے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں تھمی کلاشنکوف نے ایک مہلک کہا لگایا۔ اس کا نشانہ میں تھا، مگر میں نشانے پر نہیں تھا، لہذا اس فائرنگ نے اسلم کے زمین بوس وجود کو چھید ڈالا۔ نوبارد حملہ آور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی متلاشی نگاہ کو میری تلاش تھی۔ میں نے اس کی حیرت اور تلاش کو ختم کرنے کے لیے دروازے کی اوٹ سے نکل کر بڑی پھرتی سے کلاشنکوف کی نال اس کی کن پٹی سے ٹکا دی، پھر بے رحم لہجے میں گرایا، گن کو پھینک دو۔ مجھے خود اپنی آواز انجان سی لگی۔ اس قدبخت صفاقی اور وحشت نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یہ گن بردار وہی شخص تھا جو ڈینٹل کلینک میں نقلی زاہد حسین کے ساتھ داخل ہوا تھا اور زیادہ تر اس نے گونگا کردار کیا تھا۔ میرے حکم کی تعمیل میں اس نے پسو پیش سے کام لینا چاہا تو میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کھوپڑی پر کلاشنکوف کا بٹ رسید کر دیا۔ وہ ڈگمگایا اور تیورا کر زمین بوس ہو
ہو گیا۔ میں نے اس پر بس نہیں کی بلکہ غصیلے انداز میں اپنے ہیوی فوجی بوٹ سے اس کے چہرے پر 2-3 بھرپور ٹھوکریں بھی لگا دی۔ کھوپڑی پر پڑنے والی ضرب نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ کلاشنکوف بدستور اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی، لیکن اس غافل شخص کے ہاتھوں میں وہ گن اب ایک لاٹھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے اس کا میگزین خالی کر دیا تھا۔ میں نے اسے گن پھینکنے کا حکم محض اس احتیاط کی بنا پر دیا تھا کہ وہ کوئی چالاکی دکھا کر گن کو ری لوڈ نہ کر لے۔ اسی وقت کھڑکی کے پردے میں سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اس دوسری طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ابھری۔ وہاں کھڑکی کے پیچھے جو کوئی بھی موجود تھا فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ میاں زاہد بھی ہو سکتا تھا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا فرار ہونے والے کم از کم 2 افراد تھے۔ میں لپک کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ جب میں نے نقلی میاں زاہد سے گفتگو کر رہا تھا تو اس وقت میں نے کھڑکی کے پردے میں پر اسرار حرکت کو نوٹس کیا تھا۔ پردے کی حالیہ سرسراہٹ نے یہ بات ثابت کر کے اس پردے کی اوٹ سے کوئی مسلسل جھانک رہا تھا۔ میں تیزی سے دوڑتے ہوئے اس جانب پہنچا جدھر وہ کھڑکی کھلتی تھی۔ وہ ایک برآمدہ نما جگہ تھی جس کے سامنے سرسبز لان اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ میری عقابی نگاہ برآمدے کے آخری سرے تک جا پہنچی اور میں نے وہاں کسی کو مڑتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس شخص کی صرف پشت نظر آئی تھی اور میں نے اس کے لباس سے پہچان لیا۔ یہ وہی ڈرائیور تھا جو لینڈ کروزر کو چلا کر ڈینٹل کلینک سے یہاں تک لایا تھا۔ میں چیتے کی رفتار سے اس کے عقب میں لپکا۔ چند سیکنڈ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی جست بھر کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میرا آہنی ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور میں نے کالر دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ راہداری کے پختہ فرش سے ٹکرایا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا میں نے کلاشنکوف کی خوفناک نال اس کے منہ میں گھسیڑ دی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں نے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، تمہارے ساتھ اور کون تھا اور وہ کہاں ہے؟ میرے ہاتھ میں تھمی کلاشنکوف کی ساری گولیاں فائر ہو چکی تھی۔ اسلم نے ایک طویل برسٹ مار کر گن کو خالی کر دیا تھا، مگر زمین پر پڑا ہوا وہ ڈرائیور اس راز سے واقف نہیں تھا، لہذا اس کی خوفزدگی اور سراسیمگی جینون تھی۔ اس نے دہشت آمیز انداز میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ گن کی نال کو منہ سے نکالنے کے لیے التجا کر رہا تھا تاکہ میرے سوالوں کا جواب دے سکے۔ میں نے خوفناک انداز میں کہا، جواب دینے کے لیے تمہاری زبان کا آزاد ہونا ضروری نہیں، تم اشاروں میں بھی بتا سکتے ہو۔ پھر میں نے اس کے حلق میں گھسی ہوئی کلاشنکوف کی نال پر تھوڑا سا دباؤ بڑھایا اور پوچھا، کیا وہ میاں زاہد حسین ہے؟ اس کی گردن میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ میرے سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ میں نے کہا، وہ کس طرف گیا ہے؟ اس نے ہاتھ سے ایک کمرے کے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے جنبشی جواب کے بعد مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ اس شخص سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر میں اسے آزاد بھی چھوڑنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اسے دنیائے غفلت میں پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ نال کو اس کے منہ سے باہر نکال کر میں نے اپنے ہاتھوں کی مشاق انگلیوں کو اس کی گردن پر آزمایا اور اسے 2-3 گھنٹے کے لیے انٹا گفیل کر دیا۔ یہ کام میں نے چند سیکنڈ میں انجام دے لیا تھا۔ کالی گن کو بھی میں نے وہیں پھینک دیا۔ پھر میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسی دروازے کی جانب رینگ گیا جدھر ڈرائیور نے اشارہ کیا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہینڈل کو گھما کر چند جھٹکے دیے مگر دروازہ کھل نہ سکا۔ مجھے B-38 کے وہ لمحات یاد آئے جب میں نے میاں زاہد کے کمرے کے دروازے کو کھولنے کے لیے چی کی قوت کو آزمایا تھا۔ میں ان لمحات کو بھی بھول نہیں سکتا تھا جب وہ شیطان صفت انسان مجھے چکمہ دے کر بنگلے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج میں اسے ایسا کوئی موقع دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بنگلے میں اس وقت ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی فائرنگ اب قصہ پارینہ اور صدائے ماضی قریب میں بدل چکی تھی۔ اس کی ناک سے خون رسنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے ناک کو صاف کرتے ہوئے غصیلے انداز میں میری جانب بڑھا۔ اس کی عمر 50 کے قریب تھی، تاہم وہ جسمانی طور پر انتہائی فٹ تھا۔ اب تک میں نے میاں زاہد سے جتنی فائٹ کی تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ باقاعدہ مارشل آرٹسٹ تو نہیں تھا، تاہم لڑائی بڑائی کے معاملات میں اسے خاصی مہارت حاصل تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر وہ ایک سینڈیکیٹ کا پروگرام کنٹرولر تھا۔ اسے جرائم کے دنیا کا ایک بہترین ڈائریکٹر مانا جاتا تھا۔ اسی کی
ڈائریکشن پر پرنس سوٹ والے نے اس کا کردار نبھانے کی کوشش کی تھی اور بیزوم خود مجھے گھیر کر اس بنگلے تک لے آیا تھا۔ وہ لوگ میری اصلیت جاننا چاہتے تھے اور اس جاننے کے چکر میں ایک بہت بڑی مصیبت کو گلے لگا بیٹھے تھے۔ میاں زاہد نے بڑی جارحانہ انداز میں میرے پیٹ پر لات مارنا چاہی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کی اٹھی ہوئی ٹانگ پر پوری قوت سے پریشر کک رسید کر دی۔ میرا دایاں پاؤں کسی ڈائی مشین کے ہیمر کی طرح اس کے گھٹنے پر پڑا۔ وہ رد عمل کے طور پر نیچے جھکتا چلا گیا۔ میں نے اسی وقت لیفٹ فرنٹ جرک کک اس کے منہ پر مار دی۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ پیچھے کی جانب الٹا اور کافی دور تک لڑکتا چلا گیا۔ میں تیز تیز قدموں سے چل کر اس کے قریب پہنچا اور اس کے سنبھلتے ہی میں نے اس پر تابڑ توڑ لات مکے برسانا شروع کر دیے۔ وہ پٹتا رہا اور قدم قدم پیچھے سرکتا رہا۔ ہم فائٹ کرتے ہوئے ایک برآمدہ نما راہداری میں آ گئے۔ یہاں تھوڑے فاصلے پر ڈرائیور بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اسلم نامی گن بردار سے چھینی ہوئی خالی کلاشنکوف ڈرائیور کے نزدیک ہی پھینک دی تھی۔ زاہد حسین نے چلاکی دکھاتے ہوئے وہ گن اٹھا لی اور اس کی نال کا رخ میری جانب اٹھاتے ہوئے گھرایا۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم، لاؤ یہ بیگ مجھے دے دو۔ اس کا اشارہ اس بیگ کی طرف تھا جو میں نے اپنی گردن میں ڈال رکھا تھا۔ میاں زاہد کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ خالی گن کے بل پر مجھے دمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو یوں ظاہر کیا جیسے اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے چنگاڑتے ہوئے ایک طوفانی سائیڈ کک اس کے پیٹ پر جڑ دی۔ وہ مجھ سے اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا، لہٰذا میری اس کک نے اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ وہ توپ میں سے نکلے ہوئے کسی گولے کے مانند ہوا میں اچھلا اور بیک گیئر میں نیچی پرواز کرتے ہوئے پشت کے رخ پختہ دیوار سے ٹکرایا۔ اس دیوار کے قریب ہی داتی فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ وہ دیوار کو زوردار سلامی دینے کے بعد آہنی کرسیوں پر گرا۔ رہی سہی کسر اس نئے ٹکراؤ نے نکال دی۔ میں اس کی قسم پرسی پر اش کر اٹھا۔ میاں زاہد کا وجود ان کرسیوں میں پھنس کر رہ گیا تھا اور وہ خود کو آزاد کرانے کے لیے ہاتھ پاؤں کو بڑے احمقانہ انداز میں حرکت دے رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر ذرا ترس یا رحم نہ آیا اور میں نے اپنے وزنی فوجی بوٹ سے ایک کرسی کے پائے کو خوفناک ٹھوکر مار دی۔ دونوں کرسیوں کا فاصلہ مزید کم ہو گیا، جس کے نتیجے میں میاں زاہد کا آفت زدہ وجود بھینچ کر رہ گیا۔ میری سماعت تک اس کے حلق سے خارج ہونے والی ایک کربناک چیخ نے رسائی حاصل کی تو مجھے یک گو نہ اطمینان محسوس ہوا۔ میں نے ترنگ میں آ کر ایک کرسی کی پشت کو بڑی حقارت سے ٹھڈا مارا۔ اس ٹھڈے کے نتیجے میں دونوں کرسیاں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے الٹ گئیں۔ کرسیوں کے الٹاؤ سے میاں زاہد کی جو حالت ہوئی ہوگی بیان سے زیادہ اس کے تصور میں مزہ ہے۔ چند لمحات بعد وہ ہانپتا لنگڑاتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے قریب آ کر پنچ مارنے کا ڈاج دیا۔ وہ دڑام سے فرش پر جا گرا۔ اس کے اس عمل نے مجھے بتا دیا کہ ہمت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ میں نے چند لمحے اس کو اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن جب وہ باوجود کوشش کے بھی وہ اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو میں اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا و جہان کی بے بسی سمٹ آئی تھی۔ وہ اس وقت انڈر ورلڈ کا باس نہیں بلکہ ایک حقیر کیچوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے اشارہ ابرو پر انسانی جان کو اس جہان سے اس جہان میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ساری صفاکی اور درندگی پتہ نہیں کس کس راستے اس کے جسم سے خارج ہو چکی تھی۔ کسی بے بس اور لاچار انسان کو دیکھ کر خوش ہونا اچھی بات نہیں، لیکن میں اس وقت بہت مسرور تھا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ میاں زاہد حسین کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان صفت انسان نما جانور تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی روح رعایت کا حقدار نہیں تھا۔ اگر میں اس پر رحم کھا کر اسے آزاد کر دیتا تو اس کی بے بسی اور لاچاری پلک جھپکتے میں غائب ہو جاتی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ انسان دشمن اور شیطان دوست ثابت ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں استفسار کیا، ساحل کہاں ہے؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔